اب ہم آتے ہیں ایرانی ریال خریدنے کے اوپر کہ بھائی لیا جائے یا نہ لیا جائے. تو میرا کہنا ہے کہ جو بھی لینا چاہتا ہے اس کی ثواب دید ہے. ہاں وہ فیکٹس اینڈ فگر دیکھے، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھے، اور سیاسی طور پہ، جغرافیائی طور پہ ہر چیز کو اسٹڈی کرے. گو کہ یہ اسٹڈی کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ اسٹاک میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ اسٹڈی چاہیے، زیادہ ریسرچ چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں ایران کی. ایران پچھلے 47 ایئرز سے آئسولیشن میں ہے، پابندیاں ہیں، جس کو کہتے ہیں نا حقہ پانی بند اردو میں، وہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے ایران پہ ایک پیسے کا بھی قرضہ نہیں ہے، اور اس جنگ میں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، قوم کے طور پہ، کمٹمنٹ کے طور پہ، دفاعی طور پہ اس نے اپنے آپ کو بھرپور انداز میں پیش کیا. اگر یہی حالات پاکستان میں ہوتے خدا نہ کرے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے 70-75% حکمران اور سیاستدان بھاگ چکے ہوتے ملک چھوڑ کے، جیسے کہ دیگر ممالک میں ہوا، سری لنکا میں ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا، اور بہت سارے ممالک ہیں، اور گلف میں بھی ہوا. جتنے پیسے والے ہیں وہاں سے سب بھاگ گئے، عربی بھی بھاگ گئے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جب اس نے سٹینڈ لیا، اس کی جو پہلی قیادت تھی، پہلی صف کی، وہ شہید ہو گئی، دوسری شہید ہو گئی، تیسری شہید ہو گئی. لیکن انہوں نے کوئی بھی ان کے مظاہرے یا کسی چیز کی کمی یا کوئی پیٹرول، بجلی، انرجی کا کرائسس دیکھنے میں نہیں آیا، اور قوم حمایت میں نکل آئی. تو ان کا یہ عزم اور ولولہ دیکھتے ہوئے آپ نے دیکھا نیٹو ممالک پیچھے ہٹ گئے کہ، اور نظر آ رہا ہے کہ امریکہ بری طرح اس کے اندر فیل رہا. ظاہر ہے ان کے ساتھ آدھی دنیا کھڑی ہے، چین، روس بھی کھڑا ہے. اب یکسر حالات چینج ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب حالات چینج ہونے میں، ایران کی بہتری ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی معاشی حالت بھی ٹھیک ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہوگا اگر ان کے اثاثے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اثاثے چھوڑیں، اگر ان کے اوپر سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں تو ایران بہت تیزی سے ترقی کرے گا. کیونکہ انہوں نے کوئی قرضہ تو دینا نہیں ہے کسی کا، انہوں نے تو لینے ہیں. $100 بلین انہوں نے لینے ہیں، جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہ بھی دو، ہمارا نقصان بھی پورا کرو. اب یہ الگ بات ہے کہ کہاں پہ جا کے بات سیٹل ہوتی ہے.